السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ۔ سیکرامنٹو یہ کیلیفورنیا کا کیپٹل ہے جہاں سے میں آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ کل میں سوچ رہا تھا، میں کوئی 7 بجے اٹھا تھا، تیاری شیاری کرنی تھی یہاں آنے کی اور معاملات، تو کوئی نیو جرسی کے ٹائم 2 بجے ادھر گھر پہنچا جہاں میں قیام کر رہا ہوں۔ تو بہت بڑا دورانیہ تھا، کوئی 7-8 گھنٹے کی فلائٹ تھی وایا سین ڈیگو، اور لیکن مجھے وی لاگ کا بہت بڑا رات کو میں سوچ رہا تھا کہ ایک تو 3 گھنٹے کا فرق ہو گیا ہے، اب اس وقت جو پاکستان میں ٹائم ہے ایگزیکٹلی وہ ادھر 12 گھنٹے پیچھے ہے۔ میں آپ سے کوئی 8:45 یہ وی لاگ کوئی 9 بجے 9:30 کے درمیان پبلش ہوگا۔ اب یہاں سیکرامنٹو سے، کیلیفورنیا سے میں وی لاگ آپ کے ساتھ پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 اور 9:30 کے درمیان انشاءاللہ پبلش ہو جایا کرے گا۔ ادھر تو میں ناشتہ کر کے وی لاگ کرتا تھا گھر سے، لیکن ادھر اب وی لاگ جون سے ہے وہ ناشتے کے بغیر ہوا کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھوکا ککڑ زیادہ لڑتا ہے میں تو ناشتے کے اس میں بھی لڑتا تھا کر کے بھی۔ مجھے جو چیز بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے پاکستانیوں میں، آپ کو بتاؤں، میں دیکھیں ایک آدمی جس نے اتنا سفر کیا، مطلب کہ کوئی 15 گھنٹے میں کل تھا ٹریول میں، لیکن اس کے باوجود جو کہ آج صبح میرا 12-1 بجے اٹھنے کو دل کر رہا تھا، نہ مجھے اس وی لاگ سے کوئی پیسے ملتے ہیں، نہ مجھے شہرت کا شوق ہے، ایک میرے اندر احساس ہے، جذبہ ہے پاکستان، اپنے جو پاکستانی ہیں وہ جو میرے بارے میں سوچتے ہیں، جو جذبہ رکھتے ہیں، اور وہ خود جو پیار محبت مجھے کل جہاں ادھر میرا جو ہوسٹ ہے بہت زبردست لڑکا ہے، تو مجھے جب ایئرپورٹ سے لینے آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ یار میں تو آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن ایک صاحب نے شکریہ آپ کا ادا کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت خوش رکھے۔ یہ کوئی 65 سال کی عمر میں اتنا آسان بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے۔ میں بہت مشکور ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ بغیر لالچ کے، میں نے کہا تھا میرے ہاتھوں سے مخلوق کی خدمت کروائے۔ دیکھیں، آپ کی دشمن جو ہے صرف اور صرف پاکستانی فوج ہے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے، بالکل بھول جائیں۔ چیزوں کو کنفیوز ہمیشہ کرنے کی کوشش کی۔ جرنیل جب خود بھی اقتدار میں آیا، اس نے چیزوں کو دھندلا، چلیں وہ تھوڑا سا اکانومی کو بوسٹ دے دی کہ چلیں جی خوش ہیں، سیاستدانوں کو گندے کر کے کرتی، چلیں یہ ایک چل رہا تھا۔ جنرل باجوہ نے ایک حرامزادگی کی، اس نے کہا پیچھے سے ان سیاستدانوں کو یوز کر کے سارا معاملہ ٹیک اوور کر۔ میں آج بہت پریشان ہوں۔ میں نجم سیٹھی کا بھی کلپ دیکھ رہا تھا، نجم سیٹھی نے اس میں کہا ہوا تھا کہ یہ کدھر جا رہے ہیں، میں ایکسٹریملی اپسیٹ۔ پہلی دفعہ میں نے نجم سیٹھی کو اتنا پھٹتے دیکھا، لیکن سارا اٹیک گورنمنٹ پہ۔ وائی گورنمنٹ ہیز گورنمنٹ اسٹاپڈ یوٹیوب؟ میں تو یوٹیوب میں پی ڈی ایم کے خلاف بات ہی نہیں کر رہا، میں تو صرف اور صرف فوج کو مادر چوت سور کہہ رہا ہوں، میں تو صرف فوج کو ہٹ کر رہا ہوں۔ پھر آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تو ختم کر دیں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس باہر نکلیں، انٹرنیٹ کے ساتھ اتنا جڑا ہوا ہے پاکستان کا مستقبل اور پاکستانیوں کا، اور یہ اور وہ عجیب بکواس ہے۔ مطلب یہ تو معاملہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ سب کچھ جی ایچ کیو کروا رہا ہے، سب کچھ فوج کروا رہی ہے۔ نجم سیٹھی سے 35 پنکچر فوج نے لگوائے تھے، حرام زادوں نے، کیانی نے 35 پنکچر اس سے لگوائے تھے۔ کدھر تھا یہ تب چیف منسٹر تھا جب؟ اپنی حرام زدگیوں کو دیکھو۔ خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ جی کیونکہ اس کے ساتھ بہت بری ہوئی، وہ کوئی عمران ریاض کا کوٹ کر رہا تھا کہ خواجہ آصف کہہ رہا ہے جی کہ ان کے بچے کیوں نہیں آتے، اور یہ کیوں نہیں، اسٹوپڈ قسم کی۔ میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں ڈو ناٹ پروٹیسٹ فار پی ٹی آئی۔ ایک بہانہ دے دیا ہے پی ٹی آئی نے۔ پی ٹی آئی کا یہ جو 24 نومبر کا معاملہ ہے نا، یہ ایک بہانہ ہے، نشانہ جی ایچ کیو ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جی ایچ کیو کی حرام زدگی جو
75 سال سے چل رہی ہے وہ ختم ہونی چاہیے، جو کہ یہاں امریکہ جہاں میں بیٹھا ہوں، میں کل دیکھ رہا تھا، میرا خیال نہیں تھا کیلیفورنیا کے بارے میں کہ اتنا مطلب کمفرٹیبل لیونگ، اتنی جو میں سوشلائز کرنے میں ان کی تھنکنگ اور سوچ اور اتنا زیادہ گروتھ ایڈوانسڈ، میں بڑا حیران ہو رہا تھا، سیکرامنٹو میں کبھی آیا نہیں تھا مطلب، اور انہوں نے کیسے اپنا کنٹرول سنبھال لیا جی۔ آپ کو میں پھر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایلون مسک اور راماسوامی کے ذریعے ٹرمپ جو کام لینا چاہتا ہے، میں کہتا ہوں وہ امریکہ کو آسمانوں پر پہنچا دے گا، آسمانوں پہ امریکہ کو پہنچا۔ کاش مجھے عمران خان باہر آئے، مجھے اور جسٹس اعجاز الحسن کو لے، سیم ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ اور ایفیشنسی ڈاگ بنائے، اور پھر دیکھیں تماشا، ہم دونوں، میں اور اعجاز الحسن، ایک ایک پیسے کا جو ٹیکس منی کا ہے بتائیں گے یہ کہاں لگا ہے، کیسے لگا ہے۔ اس طرح کرپشنز ختم ہوتی ہیں، بیوروکریٹس آر کرپٹ۔ میں جب پہلے دن گیا تھا ادھر اپنا ہالینڈ میں پڑھنے کے لیے انٹرنیشنل لا، تو سب سے بڑا سوال ادھر ڈیبیٹ ہو رہی تھی اور بڑا وہ لگے ہوئے کہ کرپشن کے کیا وجوہات ہیں ان دا ڈیولپنگ کنٹریز۔ تو میں نے کہا، تو میں لیٹ پہنچا تھا، وہ میں نے کہا واٹ آر یو ڈسکسنگ، اٹس ویری سمپل، دی اونلی ریزن آف کرپشن از ڈسکریشنری پاورز۔ امریکہ یہاں تک چلا گیا، اس نے کہا بیوروکریٹ کو ہی مار دو، پہلے ڈسکریشنری پاورز ختم کی، آٹو پہ لائے سسٹم، پھر بھی وہ بندہ رپٹ کر رہا تھا، بندہ بیچ میں پھر بھی آ رہا تھا اس ڈسکریشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے، آٹو پہ بھی وہ معاملات خراب ہو رہے تھے۔ آخر کار انہوں نے کہا نو، راماسوامی کی کیمپین کا سب سے بڑا جو نقطہ تھا جس پہ راماسوامی بہت ریلی سپورٹ ادھر کر رہا تھا ان دا مڈل کلاس، ان دا اپر مڈل کلاس، واز کہ میں نے چوتھا پلر گورنمنٹ کا بیوروکریسی ختم کرنی ہے۔ بدماشی ہے ان جرنیلوں کی، ادھر بھی یہ بدماش ہے جرنیل حرام زادے، سیدھے ہو جائیں گے بالکل۔ میں آپ کو بتا دوں، ایلون مسک نے جو ٹرمپ کے ساتھ ہاتھ ملایا، ٹرمپ کے ساتھ عمران خان کی طرح انہوں نے جو کر دی ہے، ٹرمپ صرف اور صرف امریکہ کا سوچے گا، سوچ بھی نہیں سکے گا کہ کرپشن کرنی ہے، اپنا کوئی فائدہ لینا ہے، فیمس ہونا ہے۔ He would be the most consequential president after Franklin D. Roosevelt۔ یہ بہت ٹھیک اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ خدا کے واسطے صرف اور صرف فوج آپ کی دشمن ہے، جی ایچ کیو آپ کا دشمن ہے۔ ادھر پاکستانی سیکرامنٹو میں ایسوسیشن ہے کوئی پاکستانیوں کے ٹٹوؤں سے کی، جناب صاحب وہ اپنا کیپٹل ہل ادھر ہے ایک، وہ ان کے لیجسلیٹو باڈی شوڈی، اس کے سامنے جی وہ لوڑوں سے، اس کے سامنے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے ادھر پاکستان کا کوئی سفارتخانہ کونسلیٹ نہیں ہے، اچھا لاس اینجلس میں اسی طرح، پھر اشتہاروں کے نیچے لکھ رہے ہیں پیسہ دیں۔ وہ بہت اچھا خواجہ آصف نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑا سکیم ہوگا، ٹھیک ہے نا، لوگ خود آنا چاہتے ہیں، آپ خود آئیں۔ میں خود 15 گھنٹے ٹریول کر کے ادھر آیا ہوں سیکرامنٹو، آئی ول بی ایٹ لاس اینجلس اینڈ مائی اونلی پوسٹر جو میں نے اکیلے نے لہرایا تھا، کوئی میں کہتا ہوں 10 گاڑیاں نیو یارک کونسلیٹ کے سامنے کھڑی تھی اور بڑے وہ پریشان، میں نے لگایا ہوا تھا پاکستان ملٹری سکس، وہ اب کافی دیر میری آئی ڈی شائیڈی پہ پاکستان ملٹری سک رہا ہے۔ ہم لوگ، میں دیکھوں گا انشاءاللہ ہم کوئی 20-25، میں جتنے کیلیفورنیا میں لوگ رہتے ہیں میں ان کی غیرت کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، اگر آپ لوگ لاس اینجلس کونسلیٹس کے سامنے 24 کو صرف میرے فوج کے خلاف پوسٹرز لے کے کھڑے ہو جائیں گے، دیکھیں ان کی کیسے ماں مرے گی۔ جس دن میرا اناؤنس ہوتا تھا نیو یارک کونسلیٹ میں، پہلا تو ہوا ایف بی آئی نہیں آئی، میں اکیلا ہی تھا، دوسری دفعہ جب 2 والا تھا تو پہلے سے فون آنے لگ پڑے، ایون عادل راجہ کے دوست نے ادھر جانا تھا، باجے کے حرام زادے، وہ نہیں گیا، ٹھیک ہے نا جی، اور اس نے ڈرامے کیے، بدماشیاں، بہت سارے پاکستانی ہیں، اور نہیں جی سانو ڈر لگتا۔ میں جب ٹرین سٹیشن پہ تھا ایف بی آئی کا فون آیا، کہاں جا رہے ہیں آپ، کدھر ہیں، ہم نے ملنا ہے، میں نے کہا جی نہیں میں پروٹیسٹ کے لیے جا رہا ہوں،
بٹ آئی انڈرسٹینڈ وائی یو آر کالنگ. مجھے پتہ لگ رہا تھا FBI گھروں میں جا رہی ہیں، جو لوگ ٹویٹر پہ بھی بڑی ایکٹیو ہیں فوج کے خلاف، اور اس طرح بدماشی حرام زادیاں کر لیا میں نے. اس کے بعد پھر ایک بڑا جلسہ بھی میں نے کر لیا. تو اس کے بعد FBI آ کے مجھے ملی. میں نے طبیعت صاف کی FBI کی، حالانکہ میرے پاس گرین کارڈ تھا، مجھے خطرہ ہو سکتا تھا کہ مجھے پاسپورٹ نہ ملے. یار آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ بہادر ہونا تو چھوڑیں، آپ آنیسٹ نہیں ہیں. وہ لوگ جو فوج کے خلاف احتجاج کرنے سے گریزاں ہیں، وہ سارے حرام کا خون ہے، ان کا حرام کا خون ہے. میں صرف اور یہ کتی فوج اس دفعہ بہت بری پھنس گئی ہے. خدا کا شکر ہے عمران خان نے میرا پاکستان، میری فوج، میری ٹوئی سے اسے کم از کم ننگا کر دیا، ہر طرح کا کر کے دیکھ لیا. آج آپ کوئی ٹی وی چینل اٹھا لیں، کوئی ویلاگر دیکھ لیں، وہ یہی کہے گا آپ کو کہ جناب صاحب PDM بڑی گندی ہے. انیک راجی نے کہہ دیا، نجم سیٹھی نے کہہ دیا، اب بس تبدیلی ہونے لگی ہے، ٹیکنوکریٹ آنے لگے ہیں، اس کو بھی ایکٹیو کیا ہے، شاہ محمود قریشی کو اور فلاں کو. وہ کوئی نہیں آئے گا، کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں آئے گا. دیکھیں کیسے بنگلہ دیش میں انقلاب لا کے انہوں نے آپ نے اپنی فورس سے بات منوانی ہوتی ہے. انہوں نے فیئر کریٹ کر کے آپ کو بولنے نہیں دیا تاکہ پتہ نہ لگے آپ فورس ہیں. پاکستان کا پٹھا تباہ انہوں نے کر دی ہے، اکانومی تباہ و برباد کر دی ہے. ٹھیک نجم سیٹھی آج کہہ رہا تھا کہ ملک کہاں چلے گئے. لک ایٹ انڈونیزیا، کیپٹل ایک وہ نیا بنا رہا ہے، اور ترقی کیا کیا ملک، سعودی عرب خود ویژن دیتا پھر رہا ہے اربوں ڈالر کے، اور ادھر وہ بندوقیں فوجیوں کے تھرو. حرام زادہ ہے محمد بن سلمان، کتے کا بچہ. کل ایک گوری نے مجھے کہا، کوئی وہ بزرگ تھے بیچارے، انہوں نے کہا جی نہیں میرا یہ چھوٹا بیگ ہے، آپ کا فٹ ہو جائے. تو کہتی isn't it rude. میں نے اسے منہ پہ کہا، میں کہا یس if we go to that I think it isn't it rude کہ آپ کے وائٹ، میں نے بالکل ایسے ہی کہا. میں نے کہا آج ہو جائے لڑائی جہاز میں. میں نے کہا آپ کے وائٹ آر سپورٹنگ اسرائیل فار جینوسائڈ آف غازہ. واٹ از دیٹ؟ وہ روڈ نہیں ہے. ادھر ایک بکسا ہے بیچارہ، حالانکہ میرا رائٹ تھا، اس نے ایک چھوٹا سا اسکوائر سا تھا جو اوپر نہیں رکھنا تھا، جو آپ نے کرسی کے، اس کو پتا تھا بیچارے کو آخر میں. بلکہ ہی واز سچ اے نائس مین، بڑا آدمی تھا، میاں بیوی تھے، بڑے تھے، دونوں قصے کری جا رہے، اس عمر میں بھی 70 سال میں دونوں قصے ٹکائی جا رہے. تو میں نکالنے کہتا ہے نو یو ہیو سم ٹریمر. میں نے کہا نو یار آپ بغیرت ہے، بالکل بغیرت ہے. آئیں ذرا چودھری، وہ عارف جو گورنر کے لیے لڑا تھا، عارف صاحب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کے جتنے کیلیفورنیا میں پاکستانی ہیں ان کو آپ نیو یارک، ان کو آپ لاس اینجلس کونسلیٹ کے سامنے لائیں. ہم آپ کو ادھر سے میئر، گورنر یا جو کچھ بھی بننا ہے آپ کو بنائیں گے. سارے فراڈ ہیں، یہ ٹوپی ڈرامے ہیں. پاکستان ڈے پریڈ اور اس سے پیسے کمانا، حرام زدگیاں کرنیاں. اوورسیز پاکستانیوں میں بھی کوئی میرے جیسے پاکستانی ہیں جو ریئلی ان کو، میں دیکھیں کل تو بہت مشکل سے میں کیوں اس وقت 15 گھنٹے کے اتنی لیٹ رات کو آیا، سویا آپ کے ساتھ ویلاگ میں رابطے میں مخاطب نہیں کہتا ہوتا ہوں، وہ باقی سب کہتے ہیں آپ کے زائد مخاطب. رابطے میں صرف اس لیے ہوں جناب کہ آپ یہ بڑے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. ناؤ اور نیور بہت صحیح لفظ ہے. اس دفعہ عمران خان نے پیچھے نہیں ہٹنا. اس دفعہ یہ کوئی تبدیلی، لولا پوپا، کمپرومائز، سپریم کورٹ انہوں نے توڑ دی ہے. بدماشیاں ان کی حرام زادوں کی عروج پہ ہے. کل اسد طور کا میں کلپ دیکھ رہا تھا، ایک بندے نے مجھے بھیجا، میں فون پہ سگنل پہ دیکھ رہا تھا، فیس بک پہ لگایا ہوا ہے لوگوں نے. اس نے کہا دیکھیں یہ جنرل 1 ارب روپے میں پڑتا ہے، لیفٹیننٹ جنرل، اور 4 ارب کا رحیل شریف نے بیدیاں روڈ پہ کوئی فارم کا لینڈ لے لیا، اور پتہ نہیں جناب کہیں کتنا، وہ بتا رہا تھا بیچارہ. تو وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے ٹیکس منی کا، ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ کیسے ایسے کر سکتے ہیں. اور کچھ نہیں جی، ان بدماشوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان حرام زادوں کو. غنڈے ہیں، کتے ہیں، انہوں نے مٹیریلزم پھیلایا. میں کیوں اسپرچولزم کی طرف آیا کہ آپ کو سمجھا سکوں کہ مادہ پرستی میں کچھ نہیں ہے. کیسے کلثوم نواز مری ہے، اسی طرح کتی کی موت، بچ کی موت یہ مرے گی.
مریم نواز، یہ سارے مریں گے حرام زادے۔ سب سے پہلے آپ انسان ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ اشرف المخلوقات ہیں، کیسے آپ ان سے بنڈے مروا رہے ہیں اس فوج سے حرام زادے؟ کیوں نہیں آپ بولتے میرا گھر کر لیا، سب کچھ کر لیا، مجھے ادھر سے مونیٹائزیشن سے انہوں نے سب یہ سمجھتے ہیں پیسے سے یہ کام ہوتی ہے؟ بالکل نہیں، حبیب جالب پیسے سے نہیں، آپ کی ٹوئیاں مارتا تھا، ٹھیک ہے، اپنا جذبہ تھا اس کا، ٹھیک ہے، جذبہ ہوتا تھا۔ کارل مارکس نے فٹ پاتھ پہ اپنے دوست جو امیر دوست تھا اس کے ساتھ مل کے اس نے داس کیپٹل لکھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک یہ کارل مارکس کی کنٹریبیوشن ہے جو چین اور روس نے جو ونڈر کر کے دکھا دیا ہے۔ مارکسزم فیل ہو گیا، صرف مٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن آف ہسٹری غلط کر گیا تھا کارل مارکس، اس کے علاوہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ یس، مٹیریلزم آپ کو اصل میں نیٹشے کی طرف جانا تھا کہ یہ دیر از نو گاڈ، اینڈ یہ مٹیریلزم کو ختم کرنا تھا، لیکن مادہ پرستی میں انٹوائنڈ ہو کے اس بدماشی میں، اس غنڈہ گردی میں ہم نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا، اور فوج بالکل وہ کپڑے اتار کے کھڑے ہیں۔ یقین کریں، آج میں نے اس میں لکھا ہے آئی سویئر اپون گاڈ یہ اس طرح کریں گے۔ مجھے آج اتنی زیادہ گرمی ہے کہ یہ برما اور سوڈان کی طرح آپ سے لڑیں گے۔ اگلے سال میں آپ سے مخاطب ہوں گا کہ فلاں گوریلا گروپ کو سپورٹ کریں، فلاں گوریلا گروپ کو سپورٹ کریں۔ حرام زدگی کی انتہا ہے، کتپنا ہے، بدماشی ہے، غنڈہ گردی ہے، اور کوئی شرم نہیں آ رہی ہے بالکل بھی۔ ٹھیک ہے، پی ڈی ایم کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو وہ جی پی ڈی ایم کی وجہ سے وہ بدنام بیعت کر تو وہ رہے، گانڈا عاصم منیر کا ٹوا پھاڑے گا۔ گانڈا اس لیے پاکستان آیا کہ میں دیکھوں گا اس حرام زادے نے ہمیں آگے رکھ کے اور سارا کچھ، موج تو یہ مار رہے ہیں، بدماشیاں تو یہ کر رہے ہیں، غنڈہ گردیاں تو یہ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو پھر یہ کہتا ہوں کہ آپ اوورسیز پاکستانیز بالکل پی ٹی آئی کی تنظیموں کے چکر میں نہ آئیں۔ آپ یا ان کو کنونس کریں کہ آپ کونسلیٹ کے سامنے یا آپ ایمبیسیز کے سامنے احتجاج کریں، ادروائز کوئی احتجاج میں نہ دیں، ان کو ایک ٹکا نہ دیں احتجاج میں، جس سے یہ برگر، بیئر اور شرابیں پی شہباز گل وغیرہ حرام زادے کتے یہ کٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے آج یہ باتیں کرتے ہوئے، اور جس نہج پہ پاکستان کو 25 مئی کو کہتے ہیں کہ شام کو شہباز شریف کا استعفیٰ پہنچا دیا گیا تھا اور الیکشن کا شیڈیول عارف الوی کو کہ عمران خان صاحب آپ پیچھے آ جائیں۔ کیا ملا عمران خان کو؟ یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، عمران خان نوز اباؤٹ اٹ۔ یہ فراڈ ہے، حرام زدگی ہے، پیسے سے انہوں نے اور بدماشی سے، غنڈہ گردی سے، جس طرح انہوں نے ضلع کو بیچارے کو قتل کیا، حرام زادے۔ آپ بالکل اس فوج کو نہ چھوڑیں، میں نے کل بھی کہا تھا، ان کو ٹڈے ماریں، ان کو کپڑے اتار کے ان کی ٹوہی پاڑیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں۔ اپنے بچوں کی طرف دیکھیں، کیسے وہ باپ جو بیچارہ پھنس جاتا ہے، وہ 4 بچے ماں کے سمیت، بیوی کے سمیت، وہ کرتا ہے جناب صاحب خودکشیاں کرتا ہے۔ لہٰذا پھر میں آپ کو کہوں گا 24 کا احتجاج جو ان سا ہے، عمران خان کا جو ہے بہانہ ہے، فوج نشانہ ہے، ٹھیک ہے جی، لہذا اسٹک ٹو اٹ۔ انشاءاللہ میں 24 نومبر کر لیں جو کوئی بندہ میں نے کہا تھا ایف پی اے لیگل کہتے دے فیل ویری اسکیئرڈ۔ میں کہا وائی دے فیل اسکیئرڈ؟ ہیو آئی ڈن اینی تھنگ ٹو دیم؟ ہیو آئی سیڈ کہ ایمبیسی کے بندوں کو اٹھا کے باہر ماریں؟ نو، آئی ہیونٹ سیڈ۔ I am through my posters and speeches، وہ بھی میگا فون یوز کرنا منع ہے، is trying to tell them tell the word from پاکستانی property that یہ بدماشی کر رہے ہیں۔ جی ایچ کیو پاکستانی ملٹری، جہاں اندر آدھی سے زیادہ تو پاکستانی ملٹری کے لوگ نیو یارک کونسلیٹ میں کام کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ کل تک کے لیے اجازت۔ اس ٹائم میں آپ کا نا وہ میں اب پاکستانی وقت کے مطابق انشاءاللہ 9 اور 9:30 کے درمیان آپ سے رابطے میں ہوا کروں گا۔ اللہ نے کے بعد